السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلے میں اور بہت سی چیزیں عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ایک انسان ہے، گناہ گار ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد یہ ڈٹتا نہیں ہے۔ اس کی یہ عادت اللہ رب العالمین کو استغفار والی، معافی والی، توبہ کرنے والی یہ بہت پسند ہے کہ غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد فوراً معافی مانگ لینا یہ سب سے اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ اور جو شخص استغفار کی عادت کو اپنا لیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کو خوشخبری سنا دیں، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ میں، نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار ہوں گے۔ جو استغفار کرتا ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگتا ہے، اس شخص کو خوشخبری سنا دیں۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دار رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اللہ مزید اضافہ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، طاقتیں بڑھا دے گا، تمہاری کام کرنے کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی۔ اسی طریقے سے سورہ نوح کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی، آیت نمبر 10 سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بدلے میں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی موسلا دار بارشیں نازل ہوں گی، ویمددکم باموال، اور تمہیں مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وبنین، اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات، اور بدلے میں تمہیں باغات دے گا آخرت میں، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرما رہا ہے، جہاں اللہ رب العالمین قوت میں اضافہ کر رہا ہے، اور سب سے بڑی جو انسان کو ضرورت ہے اس وقت، سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مال، بیٹے، یہ دنیاوی نعمتیں یہ بڑی سمجھی جاتی ہیں، مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، بیٹوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفار تم کر لو، تمہیں اللہ رب العالمین وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال کے ذریعے بھی مدد ہوگی، بیٹوں کے ذریعے بھی مدد ہوگی، پھر آخرت میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ تو میرے بھائی اپنی روٹین میں عام اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ہمیں وقت ملے، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں کسی جگہ پر، بس میں ٹریول کر رہے ہیں، بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اشارے پر رکے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، موبائل پہ فیس بک چلا کے، کبھی انٹرنیٹ کی کوئی اور چیز دیکھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرے بھائی اپنی روٹین میں استغفار کو شامل کریں تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور بھی بہت سارے فوائد ہمیں ملیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔